جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی نائب صدر نور اللہ وطن دوست نے گوال منڈی تھانہ کے ایس ایچ او کی جانب JWP کے مرکزی ترجمان میر شمس کرد پر بے رحمانہ تشدد کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس گردی بلوچستان میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ جمہوری وطن پارٹی اتنی کمزور نہیں کہ اپنی مرکزی ترجمان کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ پولیس حکام کی تشدد پر پارٹی کی جانب سے سخت مذمت کی جائے گی۔ اگر متعلقہ SHOs نے معافی نہیں مانگی تو پارٹی احتجاج کرے گی۔ تھانے کے اندر تشدد کا اختیار پولیس کو حاصل نہیں۔ دو فریقین کے درمیان صلح کی سزا تشدد کی صورت میں دینا سراسر ظلم ہے۔ متعلقہ SHO کو فوری طور پر معطل کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاضل پور سے۔ ہمارے بیورو چیف شوکت لشاری کے مطابق راجن پور تنگ حالات اور معاشی مشکلات کی وجہ سے میں اور بیرا خاندان انتہائی مشکل ترین غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ایک بیٹا کمانے والا تھا جو ہوٹل پر کام کرتا تھا، ٹرک حادثے کی وجہ سے دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا اور غربت کی وجہ سے میں اس کا علاج نہیں کروا سکتا۔ فاضل پور کے رہائشی محمد نادر نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ غربت اور بیماریوں کی وجہ سے میں گھر کی کفالت نہیں کر سکتا۔ ماہ رمضان میں مجھے بچوں کے لیے زکوٰۃ اور مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی بہتر پرورش کر سکوں۔ محمد نادر گلفراز نے کہا کہ جس مکان میں رہتا ہوں وہ بھی کرائے کا ہے اور ہر ماہ مشکل سے کرایہ دیتا ہوں۔ اولاد کی وجہ سے میرا گزارا بہت مشکل سے کرتا ہوں۔ میرا ذاتی اکاؤنٹ یہ ہے، یہ میری اس میں بھرپور مدد کی جائے۔ حالات بہت برے ہیں، فاقے کرتا ہوں۔ ادویات اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے زندگی بہت اجیرن گزر رہی ہے۔ میری مدد کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ غریب پرور افراد میرے ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے۔ وقت اور حالات کی وجہ سے مانگ رہا ہوں۔ بچوں کی حالت غربت کی وجہ سے دیکھی نہیں جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مہیر حضرات اور صاحب ثروت معززین میری مدد کرے تاکہ میں اپنی فیملی کو تنگ دستی سے بچا سکوں اور اپنے معزز بچوں کا علاج کروا سکوں۔ ماہ رمضان میں میری مدد کرنے والے حضرات کو اللہ تعالیٰ ہزاروں خوشیاں نصیب کرے اور میری مدد صدقہ جاریہ ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملک حسن فردوس کی رپورٹ کے مطابق چکوال چھپڑ بازار میں تجاوزات کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے دوران ایک پٹھان کی مذمت میونسپل کمیٹی کی جانب سے اٹھایا گیا۔ سامان چھیننے اور مذمت پر شفیع نامی پٹھان گرفتار، تھانہ سٹی منتقل۔ گوشت مارکیٹ کے باہر سے تجاوزات ختم کر دی گئی۔ اسپتال روڈ پر تجاوزات کے مرتکب تاجروں کو 15,000 روپے جرمانہ۔ چکوال چھپر بازار سے ملحقہ بازار میں تجاوزات کے مرتکب تاجروں کا سامان اٹھا کر میونسپل کمیٹی منتقل۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ ذیشان شریف کیسرانی اسسٹنٹ کمشنر چکوال۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاڑی سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر جمہوری وطن پارٹی کے مرکزی نائب صدر نور اللہ وطن دوست نے گوال منڈی تھانہ کے SHO کی جانب JWP کے مرکزی ترجمان میر شمس کرد پر بے رحمانہ تشدد کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس گردی بلوچستان میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ جمہوری وطن پارٹی اتنی کمزور نہیں کہ اپنی مرکزی ترجمان کی بھی حفاظت نہ کر سکے۔ پولیس حکام کی تشدد پر پارٹی کی جانب سے سخت مذمت کی جائے گی۔ اگر متعلقہ SHO نے معافی نہیں مانگی تو پارٹی احتجاج کرے گی۔ تھانے کے اندر تشدد کا اختیار پولیس کو حاصل نہیں۔ دو فریقین کے درمیان صلح کی سزا تشدد کی صورت میں دینا سراسر ظلم ہے۔ متعلقہ SHO کو فوری طور پر معطل کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں۔ اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت پر ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں صفدرآباد پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چودھری شجاع الدین ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عوام کو ریلیف فراہم کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ گوشت، سبزیاں اور پھل بیچنے والوں کو زائد قیمتوں پر جرمانے کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مرگن نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک کے مہینے میں تفصیلات کے مطابق تحصیل صفدرآباد میں قصابوں نے گوشت کے منمانے ریٹ مقرر کر دیے تھے، جس پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چودھری شجاع الدین ظفر نے فوری ایکشن لیتے ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا ان کی اولین ترجیحات ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ گوشت، سبزیوں اور پھلوں کی زائد قیمتوں پر بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے جرمانے کیے گئے۔ چودھری شجاع الدین ظفر نے عوام کو یقین دلایا کہ قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے مزید سخت اقدامات کریں گے تاکہ رمضان مبارک کے دوران شہریوں کو سہولت فراہم کی جا سکے۔ یہ اقدام عوام کے لیے ایک مثبت پیغام ہے اور امید ہے کہ اس سے مہنگائی پر قابو پایا جا سکے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں نارووال سے۔ ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد حامد قاضی کی رپورٹ کے مطابق نارووال محکمہ زراعت توسیع حکومت پنجاب نے پچھلے سال دھان کی اگیتی کاشت سے زمینداروں کے ہونے والے نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سال 20 مئی سے پہلے پنیری اور فصل دھان کی کاشت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع نارووال افتخار احمد نے ضمن میں کہا کہ 20 مئی سے پہلے دھان کا بیج فروخت کرنے اور
کاشت کرنے پر پابندی کے بارے سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا، چونکہ اگیتی کاشت فصل گرمی سے شدید متاثر ہونے کے باعث کم پیداوار دیتی ہے اور پانی کے ضیاع کا بھی باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اس بات کو یقینی بنائیں 20 مئی سے پہلے پنیری اور فصل دہان ہرگز کاشت نہ کریں، ورنہ کاشتہ فصل تلف کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ متعلقہ ڈیلرز کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے اون نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد پولیس مقابلہ موٹر سائیکل چوری اور ڈکیتی میں ملوث ملزمان کا حافظ آباد پولیس سے ٹکراؤ، ڈاکوؤں کی پولیس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں ایک ملزم زخمی حالت میں دھر لیا گیا۔ موٹر سائیکل چور گینگ کے اہم رکن فروخ ولد شیر محمد کو لکھی شاہ کے قریب پولیس مقابلے میں دبوچ لیا۔ ملزمان بنگر چوک میں پولیس ناکہ بندی پر فائرنگ کر کے فرار ہوئے تھے۔ پولیس مقابلے میں زخمی ڈاکو ٹراما سینٹر منتقل، فرار ساتھی کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ گرفتار زخمی ملزم فروخ موٹر سائیکل چوری ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں مطلوب تھا۔ ترجمان پولیس۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیور سے۔ ہمارے نمائندے حاجی عمر دراز مسن کی رپورٹ کے مطابق انجمن تاجران تحصیل لالیہ کے وفد کا پنجاب اسمبلی کا وزٹ کے دوران مختلف حلقوں کے ایم پی ایز اور منسٹرز پنجاب سے ملاقاتیں، جن میں پنجاب بھر کی اہم ترین شخصیات شامل ہیں۔ بزرگ سیاستدان، سابق اسپیکر رانا محمد اقبال، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان، سید ذوالفقار علی شاہ، رانا منور گوس اور پنجاب اسمبلی کے خطیب قاری جواد الحسن سے ملاقاتیں۔ انجمن تاجران تحصیل لالیہ کے وفد میں صدر فیاض الحسن سمراج، سینئر نائب صدر ملک شکیل، جنرل سیکرٹری میاں مقصود احمد شامل تھے۔ انجمن تاجران تحصیل لالیہ شہر کے ترقیاتی کاموں سے لے کر غریب مزدوروں کے حق کے حوالے سے اہم گفتگو کی گئی، جس پر ممبران صوبائی اسمبلی نے کاموں کی یقین دہانی کروائی۔ عارف والا سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے اون نیوز سید اون حسین حمدانی۔ قبولہ روڈ پر حادثہ، ایک شخص جاں بحق جبکہ 69 ای بی اگرو سٹاپ کے قریب اسد فلنگ اسٹیشن کے سامنے ایک شخص نماز فجر کی ادائیگی کے بعد گھر جا رہا تھا کہ اچانک رونگ سائیڈ سے تیز رفتار ڈالے نے اسے کچل دیا۔ مذکورہ شخص موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جبکہ ڈالا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ متوفی کی شناخت راشد نام سے ہوئی جو آگرو کے سامنے رحمان سٹی کا رہائشی تھا۔ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ سکھر سے ہمارے سٹی بیورو چیف صدیق حسین کی خبر کے مطابق سکھر سیپکو کا بجلی چوروں نادہند خان کے خلاف آپریشن جاری۔ سکھر ایسے ہی مظفر کھاڑو اور ایکسیجنٹ کاشف عباسی آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سابقہ افسران اور عملے کی ایف آئی اے اور رینجرز کی ٹیموں کے ہمراہ شہر کے مختلف علاقوں میں کامیاب کارروائی کی گئی اور غیر قانونی کنکشن کاٹے گئے۔ سکھر واری تر روڈ، بھٹا چوک اور تیز چوک پر سینکڑوں غیر قانونی کنکشن کاٹے گئے اور تاریں اپنی تحویل میں لے لی گئی۔ کئی دکانوں کے بجلی کے کنکشن بھی کاٹے گئے اور ایک ہی دن میں نادہندگان سے لاکھوں روپے کی کامیاب وصولی بھی کی گئی اور کئی بجلی چوروں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ایس ای مظفر آبرو نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ نادہندگان اپنے بقایا جات ادا نہیں کرتے تو یہ کارروائی کا سلسلہ اور سخت کیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ سیپکو ٹیم میں ایس ٹی او عمر خان، ایل ایس مقصود بھٹا، عبد المالک سومرو اور ڈسٹرکٹ پولیس انفورسمنٹ اداروں کے افسران بھی موجود تھے۔ سکھر، واڑی تر، شمس آباد، تیر چوک اور دیگر علاقوں میں سینکڑوں غیر قانونی کنکشن پکڑ لیے گئے۔ اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کا، جہاں اون نیوز کے چیف رپورٹر غلام یاسین راہی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان محمد عثمان خالد نے رمضان بازار اور اوپن مارکیٹ میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو اعتدال میں رکھنے کے لیے سخت مانیٹرنگ میں مصروف ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان محمد عثمان خالد نے رمضان بازار کا دورہ کیا، سبزی کے زائد نرخ وصول کرنے کی شرائط پر ایک شخص کو گرفتار کرا دیا۔ رمضان بازار عملہ کی غیر حاضری کا بھی نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ محکموں سے وضاحت طلب کر لی۔ ڈپٹی کمشنر نے رمضان بازار کے معائنے کے دوران پھل، سبزیوں، گوشت اور اشیاء خوردنوش کے اسٹال دیکھے، محکموں کے عملے کی حاضری چیک کی، اشیاء کے معیار کے ساتھ قیمتوں کی بھی جانچ پڑتال کی، دکانداروں اور خریداروں میں مصروف لوگوں سے معلومات لی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ مقررہ نرخ سے زائد وصولی پر قانون کے تحت سخت کارروائی ہوگی اور کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے۔ رمضان بازار میں ڈیوٹی شیڈول کے مطابق تمام محکموں کے ملازمین موجود رہیں۔ مجسٹریٹ عام مارکیٹوں میں بھی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر نظر رکھے۔ چلتے ہیں سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کی طرف سے، خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون ٹی وی کے بیورو چیف مظفر آبڑو کی رپورٹ کے مطابق
جہان خان المکہ پیٹرول پمپ پر دوسرے دن بھی نشیر و فروز پولیس کی چڑھائی، 10 لاکھ نقد اٹھانے کے بعد پھر اور پورے پیٹرول پمپ میں توڑ پھوڑ کر کے بہت نقصان پہنچایا۔ نشیر و فروز پولیس کا کہنا ہے کہ ہماری رینج کا ایک مجرم ہے جس کی جگہ اس پمپ پر بتائی جا رہی ہے۔ ہمارے ضلع سے ڈاکو لوٹ مار کر کے یہاں چھپتے ہیں جس کے پیچھے ہم آئے ہیں، جبکہ پیٹرول پمپ کے مالک نوید احمد شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ ہمیں بغیر کسی سبب کے پولیس ہراساں کر رہی ہے۔ انہوں نے آئی جی سندھ ڈی آئی جی سکھر سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہمارے اون نیوز کے نمائندے صابر حسین گھمن کی رپورٹ کے مطابق صفدرآباد کے بزرگ شہری ڈاکٹر شکیل انجم کی یہ عظیم کاوش واقعی قابل ستائش ہے۔ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے کرنا ایک ایسا عمل ہے جو نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتا ہے بلکہ انسان کے قلب اور زندگی کو نورانی بناتا ہے۔ ڈاکٹر شکیل انجم کی یہ عبادت یقیناً پوری امت مسلمہ کے لیے ایک مثال ہے۔ ہم دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کی تمام پریشانیاں دور کرے اور انہیں دنیا آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھی قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی صابر حسین گھمن تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں صفدرآباد کے ایریے محلہ سری نگر پر موجود ہوں، جہاں پر رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی ہمارے پاس ڈاکٹر شکیل صاحب موجود ہیں جو ڈیلی بیسس پہ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ اب وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال ہو گئے ہیں روزانہ ایک قرآن پاک ماہ رمضان چ پڑھدا ہاں تے اللہ دی رضا واسطے اینوں دیکھنا ثواب ہے، پڑھنا ثواب ہے، اللہ کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ جہڑے بھی حساب نال ثواب لکھے وہ قبول ہے، لیکن یہ فائدے ہے۔ میرا پیغام ہے کہ ہر کہ مسلمان جنی محبت ہو سکے یہ کرے، زیادہ تو زیادہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ کا کہنا ہے کہ میں روزانہ کی بیس پہ ایک قرآن پاک مکمل کرتا ہوں، تو کتنے گھنٹے میں آپ یہ قرآن پاک کمپلیٹ کر لیتے ہیں؟ یہ کم از کم 13 گھنٹے لگتے ہیں تو مختلف ٹائم رکھیا ہے، اس ٹائم 13 گھنٹے 14 بھی لگ سکتے، لیکن مکمل ایک دن پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سے آپ ایک دن میں ایک قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں، تو جب آپ قرآن پاک مکمل کرتے ہیں تو آپ کو کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ جی یہ تمہارے کہڑی خوشی ہو سکتی، یہ میرے لیے سعادت ہی بڑی ہے کہ اللہ نے مینوں توفیق دیتی ہے۔ تو جہاں 30 پارے پڑھنے مشکل تو ہے، لیکن جب بہ جانا نا پھر اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دینا۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی رمضان شریف بھی کوئی ناغا نہیں ہوئے گا تو روزانہ ایک قرآن پاک پڑھاں گا، نال دنیا داری دا نماز بھی 5 وقت پڑھ دے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک نو توفیق دے، نماز دی بھی اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق دے۔ جی ڈاکٹر صاحب، جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ سب تو زیادہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہ میسج ہے بھی زندگی پتہ نہیں ہے مہینہ آنا کہ نہیں آنا، اپنا ٹائم کٹ کے اللہ نو راضی کر لین، روزے رکھن تے قرآن پاک نال جنہ بھی ہو سکے نا محبت کر کے انہوں زیادہ تو زیادہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ جی میرے ساتھ اہل محلہ کے ایک دوست موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، میرے ہمسائے نے ڈاکٹر شکیل صاحب بہت اچھے بندے نے جی۔ انہوں نے جدوں ویکھی دا فارغ ٹائم تے قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندے نے، قرآن پاک کھلا ہوندا سی جسلے اتنے آن کے دیکھی دا تے ماشاءاللہ جدوں انہوں نے دیکھا ہے قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندے نے۔ ماہ رمضان چ تے انہاں دی پکی روٹین ہے، اگوں پچھوں بھی انہوں نے دیکھی دا وا تے بہت زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کرتے ہیں تے اللہ پاک ہر ایک نو توفیق دے تے ہر ایک نو کرنی چاہیے ہے۔ یہ ساری مقدس کتاب ہے تے یہ بہت خوشی والی گل ہے، انہوں نے ویکھ کے ساڈا بھی دل کردا وا، ہر ایک نو چاہیے بھی اس طرح قرآن پاک دی تلاوت کرنی چاہیے ہے۔ اکثر انہوں نے ویکھی دا قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندے، جدوں انہوں نے ویکھی دا قرآن پاک پڑھن ڈے ہوندے نے۔ جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شکیل صاحب روزانہ بیسس پہ ایک قرآن پاک کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کا میسج ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا کہ آپ بھی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، قرآن پاک پڑھیں، اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے، دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اعجاز اکبر کے ساتھ صابر حسین گھمن، اون نیوز، صفدرآباد۔